الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا عمر فاروق عطاری مدث اللہ العالی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قرآن پاک جہری نمازوں میں شروع کیا اور پھر وہ والناس تک انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ میں سنانے والے کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور سننے والوں کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں جو عرض کروں گا وہ آپ سب حضرات کے لیے میں عرض کروں گا کہ دوران بیان اگر میری بات آپ کو کوئی غلط لگے آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا۔ لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، اس کو اور سادہ کریں۔ بس میرا دل چاہتا ہے تھوڑی آواز ہو، کان میں جائے اور دل میں اترے، بس یہ اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ میں یہ بات کیوں آپ سے کہلوا رہا ہوں؟ حضرت صاحب آج ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، واللہ علم آپ اس سے اتفاق کریں کہ نہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں 100 محفلوں میں جاؤ اور عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ جو سنو اس پر عمل کر لو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی اس سے آگے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے سبھی عمل کریں گے؟ آج آپ کے سامنے ہمارے عمر فاروق عطاری صاحب اس صوفے پر بیٹھے ہیں، باقی سب آپ نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ ان میں کوئی بات نہیں ہے، ان کو قرآن نے یہ مقام عطا کیا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، اور اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اور قرآن کے صدقے یہ شان عطا کی ہے کہ آج یہ اوپر عزت کی جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں اور گلے میں ہار بھی پڑے۔ آج ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ نہیں کرواتے، قرآن پاک پڑھاتے نہیں ہیں، دین کا علم نہیں سکھاتے۔ اگر ہم کہیں بھائی آپ اپنے بچے کو حفظ کرواؤ، اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ،
وہ کہتے ہیں جی کھائے گا کہاں سے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کھائے گا کہاں سے؟ تو میں اس کا بڑا پیارا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تو اس وقت کون سی تیری فیکٹریاں چلتی تھی؟ رب تعالیٰ تو تجھے وہاں بھی رزق پہنچا رہا تھا. ارے رازق اللہ کی ذات ہے. بزرگ فرماتے ہیں کام کرو، نہ کرو گے تو نکارا کہلاؤ گے، اور اگر یہ کہتے ہو کام سے مجھے رزق ملتا، فرمایا کافر ہو جاؤ گے. رازق تو اللہ کی ذات ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب ہی رزق عطا کرتا ہے. رازق اللہ کی ذات ہے. میں آپ کو ایسے ایسے بندے دکھاتا ہوں، بڑے بڑے انجینئر کیے ہوئے، ڈاکٹری کیے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت صاحب ہم تو لوگ سوچتے ہیں بچے کو قرآن حفظ کروا دیا، عالم دین بن گیا، اس کو ملے گا کیا؟ حضرت صاحب ایک تو آپ کو میں سامنے بتلا رہا ہوں، ان کو یہ جو عزت ملی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات حضرت صاحب میں آپ کو ایک بات کہوں، یقین جانو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. حضرت صاحب ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ، اس کا جانشین اس کی اولاد بنتی ہے. ایک بادشاہ اس کی جانشین اس کی اولاد بنتی ہے. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا میرے جانشین یہ علماء کرام ہیں. یار یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اچھا اب اگلی بات سنو، مسجد کس کا گھر ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو مسجد کے اندر ممبر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امامت کے لیے مصلی کس کا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صاحب یہ حافظ قرآن اور عالم دین کے لیے کیا چھوٹا اعزاز ہے کہ سرکار اس کو اپنا مصلی عطا کر رہے ہیں، اپنا ممبر شریف عطا کر رہے ہیں. یار یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ اس سے اور آگے میں کیا بات کہوں یار، یہ مصلی امامت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر وقت کا بادشاہ بھی آئے گا وہ پیچھے اٹھ کے کیا کہے گا؟ پیچھے سے میں دے پیچھے ہی گا. ارے کوئی چاہے کروڑ پتی آیا ہے، ارب پتی آیا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صدقہ ہے. اگر وقت کا وزیر اعظم بھی آ گیا ہے، اگر وہ صدر پاکستان بھی آ گیا ہے، کھڑا ہو کے یہی کہ پیچھے اس امام دے کہ میں دے پیچھے ہی گا. اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. میں کہتا ہوں کھلوتے کھلوتے تھک جاؤ گے، بیٹھ جاؤ. کہتا ہے نہیں، جتنی دیر امام اشارہ نہیں کر گیا میں نے بیٹھنا نہیں ہے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والوں کی شان دیکھو کہ ان کے اشاروں پر بادشاہ بھی چل رہا ہے، ان کے اشاروں پر وزیر اعظم بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، ایک ایم پی ایم این اے بھی اس کے اشاروں سے. مجھے میاں محمد رحمت اللہ کا ایک شعر یاد آتا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ خس خس جنہ قدر نہ میرا، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. اچھا وہ محل کیا ہے؟ آؤ آج میں بتلاؤں محل کیا ہے.
شیر ذرا دوبارہ سنو یار، اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے، ہم سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، ہم بھی اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ شیر پھر دوبارہ سنو، خس خس جنہ قدر نہ، خس کہتے ہیں تنکے کو، تنکا بھی میری قدر نہیں، خس خس جنہ قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ ارے وہ محل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف محل ہے۔ ارے سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے آقا کی دین کی خدمت کرنے والا سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کون اوپر چڑھا رہا ہے؟ یہ دین کا علم چڑھا رہا ہے۔ دوسری بات، پتہ نہیں آپ اس بات سے اتفاق کریں کہ نہ کریں، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ سب اس پر اتفاق ضرور کرو گے، آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد پاؤڈر پینے والی نکل آئے، کسی کی اولاد شراب پینے والی نکل آئے، جوا کھیلنے والی، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والی بن جائے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ میں نے تو حضرت صاحب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی وہ ڈکیتیاں چوریاں یہ سارے کاموں میں ملوث تھا، دوسرا بھائی دیندار تھا، اس کی شادی ہوئی، باپ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے حافظ صاحب ہم رات سکون سے سو نہیں سکتے، کہنے کا ایک بلی بھی ایسے کوٹھے سے چھلانگ مارے نا، ہم کہتے ہیں پولیس والے آ گئے، ایسا خوف ہمارے دلوں میں آیا ہوا۔ وہ رات کو چھاپا مارتے ہیں، شاید وہ چور ڈاکو جو ہے وہ گھر آیا ہوگا، شادی پہ تو ضرور آیا ہوگا، وہ پکڑ کے اس کے باپ کو لے گئے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں گا، اولاد نیک کیسے بنے گی؟ اولاد نیک کیسے بنتی ہے؟ باتیں میری یاد پتہ نہیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن یہ میرے ایک دل کا درد ہے یار، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرو یار۔ حضرت صاحب جو تعلیم ہم اپنی اولاد کو دلا رہے ہیں، اولاد فزکس پڑھ رہی ہے، کیمسٹری پڑھ رہی ہے، میتھمیٹکس پڑھ رہی ہے، باٹنی زیالوجی پڑھ رہی ہے، انگلش پڑھ رہی ہے، اردو پڑھ رہی ہے، یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس میں ماں باپ کے ادب کا کوئی چیپٹر ہے؟ اونچی بولو یار۔ تو ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے۔ جب آپ نے اولاد کی ذہن میں بیجی ماں باپ کے ادب نہیں ڈالا تو جیسا بیج گندم بیج کے کو امب لگ جائیں گے، گندم بیجوں کے کیا لگے گا؟ اور یقین جانو میں ایک بہت خطرناک بات آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑی خطرناک بات بتلانے لگا ہوں۔ جس تعلیم کے پیچھے آج ہم آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، یہ اولاد کو سکھاتی کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، ان کو اٹھاؤ بڈھے ہاؤس، کانجی ہاؤس، اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے داخل کرواؤ۔
تیرے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے. اور یقین جانو میرا تو اس دن دل جو تھا نا وہ پریشان ہو گیا. ہم یہ سنتے تھے غیر ممالک کے اندر یہ بڈھے ہاؤس بنے ہوئے، آج پاکستان میں بھی بن رہے. اس دن گرین ٹاؤن میں میرا بیان تھا، مسجد کے پہلے اوپر لکھا ہوا اولڈ ایج ہاؤسز. اگر اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں سکھانی تو پھر اپنا وہاں کوئی بیڈ مقرر کروا لو. بوڑھے ماں باپ اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں، ان کو مجبوراً فادر ڈے رکھنا پڑا کہ سال میں ایک دن تو جا کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو. ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا چلا، بڑا امیر تھا، بڑا امیر تھا. اس کی اولاد جب دیکھا وہ بوڑھا ہو گیا، اٹھا کے کانجی ہاؤس، بوڑھے ہاؤس چھوڑ گئے. جب وہ مرنے لگا تو انہوں نے پوچھا تیری جائیداد کا کیا کرنا ہے؟ کہنا آدھی جائیداد رفائی اداروں کو دے دو اور آدھی جائیداد جس کتے کے نام لگا دو. انہوں نے کہا تاڑے پتر بھی نے تیاں بھی نے. کہنے لگا میں کتے کے نام اس لیے لگا رہا ہوں کہ کتے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، باقی تو سب ساتھ چھوڑ گئے. As you sow, so shall you reap. جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے. جس تعلیم کے پیچھے ہم اندھے بن کر لگے ہوئے ہیں، ارے اس کا انجام یہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا بتلا رہا ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اس حدیث پاک کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں. یہ ہمارے بزرگ سفید داڑھی والے میری دائیں طرف بیٹھے ہیں. یہ سمجھیں جب یہ یہاں پر آئے، یہاں جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی. لوگوں نے کہا بابا جی لے لو اور چنگے رہو گے اور پیسے کاٹنے بعد تو دے دینا. اچھا دو جی اس ویرانے میں کون آئے گا؟ نہیں لی. آج وہی جگہ لاکھوں روپے مرلے ہو گئی. اب بابا جی پچھتا رہے ہیں، حافظ صاحب میرے پاس پیسے بھی سے، لوگ اعتماد بھی کرتے تھے. لوگوں نے کہا لے لو. میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہ کیا. اگر میں نے گولڈن چانس اویل کیا ہوتا آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا. اسے پتا کیا چلا؟ گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو ذرا، روز روز ہاتھ. بس سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. جا کے چیک کرنا چاہیے. صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے. سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا. حیران ہو گئے یہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. چھٹی کر کے گھر جا رہے ہیں، آپ ساتھ ہو لیے، شاید رستے میں کوئی اچھا کام کر. دیکھا رستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں. گھر داخل ہوا، ابھی گھر داخل ہو گئے. دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے جا کے ان کے منہ ہاتھ دھلائے اور پھر کھانا پکایا. ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا. جب نرم ہو گیا تو ماں کے منہ میں ڈالا. وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا
جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے، سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو جنت میں ایک اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بتلائے گا کہ جس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ حضرت صاحب آپ 15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے جی؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ 15 لاکھ بھی لگایا، گھر بار بھی چھوڑا اور لباس بھی اتارا، 2 چادریں بھی پہنی، جنگلوں میں ڈیرے بھی لگائے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہوم ہے حدیث کا، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم 1000 مرتبہ دیکھو رب تمہیں 1000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پھر محروم رہ گیا، فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی زیارت کر کے جنت کما لیتا، ان کی خدمت کر کے، ان کی زیارت کر کے میں بھی حج کا ثواب کما لیتا۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو کہتے ہیں قبراں تو کی لابد ہے، قبراں چکی رکھے ہیں، یہ مٹی کے ڈھیرہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ فرمایا میرے صحابی تو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ اچھا حضرت صاحب ماشاءاللہ عالم دین بیٹھی ہیں، کوئی ایسی حدیث نظر سے گزری ہو جس میں سرکار نے شرط لگائی ہو کہ تیرے ماں باپ نیک صالح ہوں گے تو پھر ان کی زیارت سے تمہیں حج کا ثواب ملے گا؟ تیرے ماں باپ چاہے کیسے بھی ہیں، تو ان کی قبر کی زیارت کرے گا تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ارے اگر ماں باپ کی قبر کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو اللہ کے ولی کی قبر کی زیارت سے کتنا ثواب ملے گا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت سے تو فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت یوم القیامت، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو میری اولاد نیک صالح ہو جائے اور میرا بڑھاپا بھی سنور جائے، اولاد میری خدمت کرے، تو پھر ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاؤ، ان کو دیندار بناؤ۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بھئی آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، وہ متقی پرہیزگار ہو، وہ عالم دین ہو، وہ حافظ قرآن ہو، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں، وہ دین کی کیا خدمت کرے گا؟ تو بھائی ایک تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو پھر خود بھی دیندار بنو، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنا، اور اگر چاہتے ہو میرا بڑھاپا بھی سنور جائے تو پھر بھی اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ اب ایک بات آپ کو بڑی میں زبردست کہنے لگا ہوں، بڑی زبردست کہنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کیوں دلاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں چلو یار
1 लाख रुपया میں کمانا وا, 1 लाख میرا بیٹا کمائے گا, میرے ساتھ دنیا میں موڈا لگ جائے گا. یہی مقصد ہوتا ہے نا. جب موڈا لگائے گا تو میرا دن اچھے گزر جائیں گے. صاحب یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو بھائی میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, اولاد کو پڑھاتی ہو تاکہ دنیا میں میرے ساتھ موڈا لگائے, اور کوئی اولاد ایسی بھی بنا جاؤ جو قبر حشر میں تیرے ساتھ موڈا لگائے. قبر حشر میں موڈا کون لگائے گا؟ لو یہ میری بات اپنے دل پر نقش کر لو. اگر غلط ہے میری اصلاح کرو, اگر صحیح ہے تو پھر آج اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو یار. لو میں دعوے سے یہ بات کہنے لگا ہوں, آپ کا بیٹا پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعلیٰ بن جائے, آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا. رکھا جائے گا جی. اور اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ماند بڑھتی جا رہی ہوگی, اور اہل معاشرت دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے. بتلایا جائے گا نبی نہیں ہے, سونے آقا کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے. میں تو حضرت صاحب حیران ہوتا ہوں یہ سوچ سوچ کر, جس کی اس کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے وہ ذمہ داری ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں, اور جو ذمہ داری ہماری لگی ہے وہ ہم. آپ کہیں گے جی وہ کیا ہے؟ لوگ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سنو, 12واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کا رزق میں نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. رازق کون ہے؟ اونچی بولو یار. رازق کون ہے؟ رزق کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لی ہے, اور ہمارے ذمہ داری لگائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ارے جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نبھا نہیں رہے, اور جس کی ذمہ داری رب نے لی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہم تیری ذمہ داری نہیں, ہم اپنی ذمہ داری لیتی ہیں. اسی رزق دے پیچھے لگنے ہیں, پھر ساری زندگی دلیل و خاری ہوتے رہتے. ایک حدیث قدسی حضرت صاحب میں نے پڑھی, میرا بڑا ایمان تازہ ہوا. میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. یہ یقین جانو, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اونچی بولو. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے, انہیں جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے وقف کر دے, میں تیرے دل سے دنیا کے فکروں کو نکال دوں گا. اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے وقف نہ کیا تو میں تجھے ایسے فکروں میں ڈالوں گا. ارے تو ختم ہو جا کر تیری فکریں ختم نہیں ہوں گی, پھر تو رزق کے پیچھے بھاگتا رہے گا. میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر, ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لیے کوئی گفتگو کرے. بھائی بڑھائی نہیں, میں کہتا ہوں میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے, میں آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ آپ کا بھی دل کرے ہم بھی اس لائن پر چلے.
حضرت صاحب میں نے بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، جو پاکستان کا سب سے ٹاپ کا کالج ہے، جس میں علامہ اقبال بھی پڑھ کے فارغ ہوا ہو، بی ایس سی میں نے وہاں سے کی۔ تو اس کے بعد ایک اللہ والا ملا، اس نے کہا تو قرآن حفظ کرنا شروع کر۔ میں نے قرآن حفظ شروع کر دیا۔ حسب آج اگر پوری دنیا میں جو عزت ملی ہے، میرا خیال ہے میری بی ایس سی کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا، سب کو قرآن کی عزت مجھے، یہ جو کچھ عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی حفظ کر لیا تو کھائے گا کتوں؟ یقین جانو میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں، میرے 2 بھائی سب ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ملت ٹریکٹر کے وینڈر ہیں، اچھا وہ دونوں میرے مقروض رہتے، پر رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو میری تو یار نا آپ سے ایک مدنی التجا ہے، اگر میری باتیں آپ کو سچی لگی ہیں تو آج ایک کام کرو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ سبھی اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ آج ہمارے عمر فاروق صاحب کو اپنے نام لکھوا کے جاؤ بچوں کے، کہ جناب یہ بچوں کے نام لکھ لو، ہم نے بچوں کو آپ کے پاس بھیجنا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم نوازی فرمائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں حدیث مبارکہ سناؤں۔ حضرت صاحب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں تو بڑا پریشان سا ہو گیا کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، خانہ کعبے کا دیدار زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ پھر سنو حدیث، خانہ کعبے کا دیدار بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے اور خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، قرآن کب اٹھایا جائے گا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، پھر آگے وہ آگے پڑھائیں گے، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ شعر یاد کرنا شروع کر دیں گے، قرآن کو چھوڑ جائیں گے۔ آج وہ وقت آیا کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دور نہ جاؤ یار، اپنے گھر کے اندر نظر دوڑاؤ۔ کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں بیٹھتا۔ یار مسجدوں میں اتنے قرآن پڑھے ہوتے، اتنے قرآن رکھے ہوئے، روزانہ کتنے کھلتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ میں تو آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، آپ میں سے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیا کرے؟ اونچی بولو۔ لو حضرت صاحب، آپ کو میں چند حدیثیں ایسی بیان کروں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی تو سارے کے سارے ہی نیت کر کے جاؤ گے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا ضرور شروع کر دیں گے۔ پہلی حدیث سنو۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ بن جاتا ہے طالب علم۔ کیا بن جاتا ہے؟
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طالب علمی کے دور میں فوت ہو گیا رب تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا. یہ مشکات شریف میں حدیث ہے. جو طالب علمی کے دور میں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا. اور دوسری حدیث پاک سنو گے یار آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوگی, بہت خوش ہوگی. اور مجھے یہ بھی جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب اطاری بھی ہیں, تو ان کو تو جب مرضی پکڑ لو, کسی بھی نماز کے بعد کہو جی مجھے سبق دو قرآن پاک, میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی یہ انکار کرنے والے نہیں. اچھا سنو ذرا حدیث پاک. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لے, جو حافظ قرآن ہے اس کے بارے میں نے بتلایا نا, ایک ہوتا ہے ناظرہ قرآن پڑھنے والا. ناظر سے مراد اوپر سے دیکھ کر پڑھنے والا. ناظر کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو ذرا. فرمایا جو ناظرہ قرآن پڑھنے والا ہے قیامت کے روز اس کو بھی زبانی یاد ہو جائے گا, اس کو بھی قرآن پاک زبانی یاد ہو جائے گا, اور رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اے بندے تو قرآن پڑھتا جا, ہر آیت پر جنت میں درجہ طے کرتا جا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام بنا دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث بہت پیاری سناؤ یار, بہت پیاری سناؤ. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوچے حافظ صاحب میں نے شروع کر دیا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں کتنے ختم کر سکاں گا. اور بھائی تو شروع تو کر, تو شروع تو کر. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ حج کی نیت سے گھر سے نکلا ہے, ابھی ایک قدم ہی اٹھایا, موت آ گئی, قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کو حاجیوں میں اٹھا دے گا یار, اور تو شروع تو کر. اور حضرت صاحب اگلی حدیث سنو تو آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوگی یار, بڑی خوش ہوگی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ طالب علمی کے دور میں فوت ہو گیا, ابھی قرآن مکمل نہیں کر سکا, فوت ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کو قبر میں قرآن پڑھایا کر. یار جس کی قبر کے اوپر قرآن پڑھا جائے وہ بڑی شان والا, اور جس کی قبر کے اندر قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے وہ کتنی شان والا ہوگا. اور قیامت کے روز اٹھے گا تو پورا قرآن پڑھے ہوئے میں اٹھایا جائے گا. اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا یار, ابھی تو ہو سکتا ہے میری ان باتوں کی آپ کو قدر نہ ہو, لیکن یقین جانو جب موت آئے گی قبر میں جائیں گے پھر قدر بڑی ہوگی. پھر بندہ پچھتائے گا کاش میں بھی قرآن پڑھ لیتا, کاش میں بھی صورتیں کچھ یاد کر لیتا, کاش میں بھی ذکر کر لیتا. لیکن اس وقت پچھتانے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ آج حافظ صاحب کو جو بالغ بندے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, وہ بھی اپنے نام لکھواؤ یا ملاقات کر کے ان سے کہو کہ جناب ہم آپ کے پاس آیا کریں گے, ہمیں آپ نے قرآن پڑھانا ہے. شروع کر دو یار, چاہے ایک ایک لفظ ہی روز کا پڑھنا شروع کرو. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں. ایک بندہ میرے پاس نا ریلوے سے ریٹائرڈ ہو کر, آپ کو پتا ریلوے میں ریٹائرڈ بندہ اس کو کرتے ہیں جب بندہ وہ کسی جگہ بھی نہیں رہتا, اس نے قرآن شروع کر دیا پڑھنا. اچھا آگے پڑھتا جائے تو پیچھے بھولتا جائے. ایک اور ساتھ آ گیا, وہ ملٹری سے ریٹائرڈ تھا, وہ کہنا مجھے بھی پڑھاؤ جی. میں نے کہا جی پڑھو جی. اچھا وہ 2-4 دن پڑھ کے نا تو تھک گیا, کہنا جی میں تو نہیں پڑھنا, اگے پڑھنا تو پیچھے پھر بھول جانا وہاں. وہ جو پہلے سے پڑھ رہا تھا کہنے لگا یار تو چھڈ نا, یہ مینوں بھی پتہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں چاہنا وا کہ اسے بہانے چلو قرآن دا دیدار تے ہوتا رہتا نا. اسی بہانے قرآن کا دیدار تو ہوتا رہتا ہے. اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب, سنانا بھی ثواب.
تو کیا خیال ہے سبھی کوشش کریں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے انشاءاللہ. اور ایک میرے دل میں خواہش ہے، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا ہوں کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ اچھا ماحول بنا ہوا ہے، بچے قرآن حفظ کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کوئی ایسا بندہ بھی پیدا ہو جائے جو ان کو ایک مدرسہ بنا کے دے دے گا. مدرسہ بن جائے نا تو پھر اس کی بڑے فائدے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے مسائل کھڑے بڑے ہوتے ہیں، نمازی کہتے ہیں جی بچے نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مدرسے کا ایک ماحول علیحدہ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی مدرسے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی ایسے افراد ضرور ہوں گے، یا جو آپ کے کوئی ملنے والے مخیر رضا ان سے کہو کہ بھائی اس کام کی ضرورت ہے. مر جانا ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یار کتنی کمال بات لے کے وہ کہتا ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے. مرنے سے پہلے مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا ہے، مرنے سے پہلے کسی کو قرآن حفظ کروا گیا، کسی کو وضو کا طریقہ بتلا، کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کروا گیا ہے. اب خود تو مر گیا، خود نہیں نیکیاں کر رہا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر نیکیاں ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. اگلی بات بڑی سخت کہہ گئے، فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے. مرنے سے پہلے کسی کو پاؤڈر کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو تاش کی طرف لگا، کسی کو شطرنج کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو چوریوں ڈکیتیوں کی طرف لگا گیا. خود تو مر گیا، خود نہیں گناہ کر رہا، لیکن وہ گناہ کرنے والے جو چھوڑ آیا وہ زمین پر گناہ کریں گے، عذاب اس کو قبر میں پہنچتا رہے. تو خدا مرنے سے پہلے کوئی کام ایسا کر جاؤ ہم مر بھی جائیں لیکن ہماری نیکیوں والا دفتر پھر بھی کھلا رہے، اس میں اضافہ ہوتا ہی رہے ہوتا ہی رہے. اب آخر میں نے چند ایک سوالات آپ سے کرنے ہیں. یہ سمجھو کہ میری ساری تقریر ایک طرف رکھ دو. ہوتا ہے یا تو کسی کی مان لو یا کسی سے منوا لو. تو میں اپنی منواتا نہیں، میں آپ کی مانوں گا. جو آپ فیصلہ کرو گے میں اس کو تسلیم کر لوں گا. مجھے پتہ ہے آپ غلط بیانی نہیں کرو گے. تو جو فیصلہ آپ کرو گے اس پر پھر آپ کو پہرا بھی تو دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. لو جی حضرت صاحب تسی میری گل دا جواب دینا ہے. مکان میں تہاڈا اپنا اینو لگا آیا وے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سارے ذرا اونچی آواز سے بولو یار. بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو. چلو تسی دسو حضرت چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں بھئی؟ جب یہ تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا گیمیں کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ اونچی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے کے جانا پے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے.
آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے. ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. چلو حضرت جی آپ میرے قریب بیٹھے ہو، آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، ایک دانتے سے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا یہ سب کی پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پہ عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا کہ حضرت جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ نا، ہاتھ لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہیں. یہ ہے محفل کا مقصد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنی ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے نا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر کی رہ جائے شیطان کہتا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا جی. تو تسیں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھا ہو تو اونچی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار ایک میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے بندے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ آؤ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، اتنا قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، فرمایا رب تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا۔ آج جس نے دعائیں قبول کروانی اس کو پسے پش ڈال دیا یار۔ آؤ قرآن پاک کو تھام لو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا غالب تم ہی آؤ گے، لیکن شرط ہے میرے محبوب کے غلام تو بن جاؤ یار۔ اچھا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بات مانے یا بات نہ مانے وہ غلام ہوتا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ کیا ہم سرکار کی بات مانتے ہیں؟ حضرت صاحب ایک میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے بابا جی آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، تسی حضرت جی وڈا گوشت چھاڑ دیو، تسی حضرت جی مٹھا چھاڑ دیو، تسی نمک چھاڑ دیو۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ نبی کے کہے سے سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، شراب نہیں چھوڑا، پکے سگریٹ نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا، ارے نبی کے کہے سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کرے گا تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اسے مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیتا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو۔ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا خیر خواہ۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار۔ اور یہ بات میری توجہ سے سن لو، بندہ جتنے بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، پہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ حضرت جی تسی دسو جب مار گئے تے اولاد قبر سے نال جائے گی؟ دوستانو راضی کرنے واسطے شراب پیندا وے، پکے سگریٹ پیندا ہے، اور کہنے آ ساڈا جوا کرو، ہوئے مت قبر اسی تیرے نال مران گے۔ کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مار دے نے، پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ لو کڈو باہر۔ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے، اور میدان محشر میں بھی جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب تھوڑا سا مجھے ذرا اونچی آواز سے جواب دیے گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لو گے؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
اور بات بھی حضرت جی میں سچی کر رہا ہوں، آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں اونچی بولو ذرا، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیوں جی سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ میلاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ چاہتے ہو ہمارے گھر آباد ہو جائے تو گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کہا یار تو پڑھنا شروع کر دے، اگر جنی دیر تن یاد نہیں ہوتا ان صبح اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک ایسا پیارا نسخہ بتلا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار تن کی میں پتہ چلے ہے؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جائے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی غلطی ہو جائے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلاؤں، ضرورت ہے؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔ حافظ صاحب کے لیے تحفہ ماشاءاللہ۔ سبھی کھڑے ہو جائیں درود اسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع فض میں ہدایت پہلا کو سلام شمع فض میں ہدایت پہلا کو سلام جیسو آنے گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند جیسو آنے گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند حسن افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع فض میں تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہونے گا کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، دور رہے گا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماں مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہونے گا کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، کوئی حسن عمل بس میرے نہیں پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم
लाज रखना तुम्हें ऐ शफीए हो मैं लाज रखना तुम्हें तुम पे हर दम करो करो दुरूद सलाम होने का हे करम हम पे सुल्तान ताने तुम पे हर दम करो करो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुझे दर्ज पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले माए इश्क बिश्क बिलाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तेरे दर्द की हाज़िरी को तेरे दर्द की हाज़िरी को जो तड़प रहे उनको शाह तुम बुलाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका किसको जाके कहो किसको दूं मैं सदा सदा कौन है मेरा दुनिया में तेरे सिवा अपने कदमों में आका बुला लीजिए अपने कदमों में आका बुला लीजिए तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम तशरीफ रखिए ज़रा तमाम हज़रात तशरीफ रखिए बैठ जाए अभी मैंने आपको एक हदीस मुबारका सुनाई थी कि क़यामत के रोज़ हाफ़िज़ कुरान के बाप के सर पर ताज रखा जाएगा, ऐसे सुनाई थी ना। अब बाप ने हिफ़्ज़ तो नहीं किया, हिफ़्ज़ तो बच्चे ने किया ना, तो बाप के सर पर ताज क्यों रखा जाएगा? इसकी वजह यह है कि बाप ने अपने बच्चे की वक्त की कुर्बानी दी है, उसको उठाकर मदरसे में दाखिल करवाया, बच्चे को इस तरफ लगाया, तो इस वजह से उसके सर पर ताज रखा जाएगा। अब मेरी बात सुनो ज़रा तवज्जो से। एक बच्चा हिफ़्ज़ करना चाहता है, कारी साहब हिफ़्ज़ करवाना चाहते हैं, बाहर सड़क पे बैठ के करवा सकते हैं? इसके लिए जगह चाहिए ना। अच्छा, अब जगह भी बन गई तो बग़ैर बत्ती के कैसे पढ़ा सकेंगे? फिर कारी साहब के घर के अखराजात हैं। याद रखो, जो कोई हिफ़्ज़ के अंदर जितना भी तावन करेगा रब तआला उन सबको क़यामत के रोज़ नवाजेगा। तो आपको मैं अभी एक बड़ी प्यारी खुशखबरी सुना दूं।
ہمارے ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ 5 مرلے مدرسے کے لیے جگہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ماسٹر امتیاز صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 5 مرلے جگہ کا اعلان کیا ہے. اب میرے دل میں ایک خواہش ہے, خالی جگہ پہ تو یہ بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں, تو کوئی آپ میں سے ایسا بھی بندہ جو کہ چلو جی بنیادیں میری طرف سے, کوئی کہ جی کمرہ میری طرف سے, کوئی کہ جی لینٹر میری طرف, سریا میری طرف سے, بجری میری طرف سے, یا جتنا بھی ہو سکے نا اس میں تعاون کرو. یہ یقین جانو یہ کروڑوں اربوں روپیہ بندے نے کمایا ہے. موت آ جائے گی یہ سب کچھ ساتھ جائے گا. یہ جو نیکی کر کے جا رہے ہو یہ آپ کو قبر میں بھی ساتھ جائے گی, حشر میں بھی ساتھ جائے گی. اس لیے مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات بڑی پیاری لگتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ نا دولت جو ہوتی ہے نا, دولت اس کے 3 حصے دار ہیں. کتنے؟ پہلا حصہ دار ہے تقدیر. جب تبدیل لاگو ہو جائے تو اپنا حصہ زبردستی نکلوا لیتی ہے. کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے, وہ اپنا حصہ زبردستی نکال لیتی ہے. دوسرا حصے دار ہے ورثہ. بندہ مر جائے گا تو ورثہ نے اپنا حصہ زبردستی لے لینا ہے. اور تیسرا حصے دار ہے بندہ خود. وہ کس مال کا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے رب کے راستے میں دے کے گیا ہے. فرمایا جب 2 حصے دار زبردستی کر رہے ہیں تو اپنے لیے زبردستی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو زبردستی کرو. یہ مدرسہ جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. اس میں بیٹھ کر بچے قرآن پڑھیں, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. آپ کے رشتہ دار عزیز و قربا جن کے اصال ثواب کے لیے یہ کرو یار, یہ ضرور کرو. اللہ تعالیٰ سب کو اس میں کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سبھی 1 دفعہ علامہ شریف 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو تاکہ دعا خیر کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ سے. اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی, بیان ہوا ہے, درود و سلام پڑھے گئے, ختم پاک پڑھا گیا ہے. اس کے علاوہ قاری صاحب نے جو قرآن پاک نماز میں سنایا ہے اور جنہوں نے سنا ہے, یا اللہ اس پر ان کو جتنا بھی تو نے اجر اور ثواب عطا کیا ہے, ہم سب اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ. اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا, ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے مظلم مقبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام, جمیع صحابہ کرام, جمیع اولیاء کرام, جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس, یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مظلم مقبول فرما. حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین فن سب کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں. یا الہ العالمین, خصوصاً بالخصوص ہمارے ماسٹر امتیاز صاحب, ان کے والدین کو اجر اور ثواب عطا فرما, اور انہوں نے یہ جو قربانی دی ہے, زمین کا خطہ دیا ہے, ان کی طرف سے یا اللہ اس کو منظور مقبول فرما لیں. اور ہمارے ڈاکٹر رشید صاحب, ان کے والد صاحب کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں, یا اللہ ان کے حق میں بھی منظور مقبول فرما لے. یا اللہ اس بابرکت محفل کے صدقے جتنے بھی مسلمان زندہ سب کو اسلام پر استقامت عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے.
یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت، آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ملک جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما، جو روزگار پر لگے ہوئے ہیں اس کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیں۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر، اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نواز، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، یا احسن بھائی کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، یہود و نصارہ کے جتنے ناپاک عزائم ہیں سب کو خاک میں ملا دے۔ یا الہ العالمین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند فرما دے۔ یا الہ ہمارے فلسطین اور کشمیر بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما، ان کو عملی طور پر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج اس محفل پاک میں جو ہم نے نیک نیک ارادے کیے ہیں ہم سب کو ان ارادوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجدیں ویران ڈیرے آباد ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما، آج جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن پاک جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو روزانہ تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرما، جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو جنہوں نے نیتیں کی ہیں بچے حافظ قرآن بنائیں گے عالم دین بنائیں گے، یا اللہ ان کی نیتوں پر ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر آئے یقیناً یہ سمجھ کر آئے تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حامد ناصر چٹھا صاحب ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی یہاں پر آئے سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب تمام حضرات